برزخی زندگی میں انسان مرا ہوتا ہے، تو جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو اسے عذاب کیسے ہوتا ہے؟ عذاب جو ہوتا ہے بندہ جس طرح زندے بندے کو ہوتا ہے، زندہ بندہ جب سویا ہوا ہو تو خواب میں اس کو عذاب ہوتا ہے، خواب میں اس کو سانپ نظر آتے ہیں، وہ چیختا ہے، دوڑتا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے اثرات اس جسم پر بھی ہوتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، اٹھ کے یکدم ڈر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی دو کیفیتیں اس کی ہو گئیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہی دو کیفیتیں، ایک اب بالکل سکون سے سویا ہوا تھا، دوسرا گرفت تھا، عذاب میں تھا، پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا، دوڑ رہا تھا، پریشان تھا، چیخ رہا تھا خواب میں۔ تو ایسے ہی موت کے بعد وہ برزخ میں اس کا جسم جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو وہ عذاب کی کیفیت جس طرح دنیا کے اندر اس کو آ رہی تھی اس طرح برزخ میں بھی آ رہی ہے۔ جب دنیا کے اندر دو جسم دینے پر قادر ہے، دو کیفیتیں دکھانے پر قادر ہے، ہم چرپائی پر سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ عذاب بھی ہو رہا ہے، خواب کے اندر ڈر رہا ہے بندہ، تو برزخ میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید کیوں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عذاب القبر حق، کیا قبر کا عذاب حق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ جس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو، اور قبر یہی ہے جس میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ اب جب کیفیت اللہ کے علم میں ہے، یہ برزخی ہے، برزخ کا معنی کوئی گڑھا کا نہیں ہے، برزخ کا معنی کوئی جو ہے نا کوئی الگ چیز نہیں ہے، برزخ کا معنی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان وہ پردے میں ہے، پردہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، یہی برزخ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، عالم برزخ ہے، اس میں عذاب ثواب ہوتا ہے اور حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، جب اس کی میت کو اٹھایا گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی میت پہ 70,000 فرشتہ جو ہے وہ اتر آیا، جنازے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے، لیکن جب میت کو دفن کیا تھا تو قبر پر آپ نے فرمایا سعد کی قبر کو تنگ ہو گئی ہے، استغفروا سعد، آپ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ تو نبی علیہ السلام کافی دیر دعا کرتے رہے، پھر قبر کھل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، اطمینان قلب نصیب ہوا، اپنے صحابہ کرام فرمایا کہ تمہارے بھائی پر قبر کشادہ کر دی گئی ہے۔ تو یہی قبر ہے جس میں عذاب ثواب ہوتا ہے۔ اصل میں منکرین حدیث نے جو معجزات کے انکاری ہیں اور ایسی اللہ کی قدرت کے انکاری ہیں، یہ حدیث کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے فہم سے، اپنے مرضی سے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عقل سے تابع ہیں ان کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے انکار کیا، وگرنہ کوئی اس میں انکار والی ایسی بات نہیں۔ صاحب بھائی کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت والے دن کافر بھی کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ ہاں، یہ تو دلیل ہے ہماری کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آرام گاہیں کیوں کہا؟ اس کا مطلب پیچھے کوئی شعور تھا تو آرام گاہیں کہا نہ، وہ آرام میں تھے، مومن تھے، تو ہمیں کس نے منبعثنا من مرقدنا، ہمیں وہ اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کافر بھی یہ کہیں گے؟ نہیں، کافر یہ نہیں ہے، کافروں کا جو ہے جملہ من مرقدنا کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں وہ اس نیند سے، اس موت سے، اس حالت کیفیت سے کیا اٹھایا۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عذاب کچھ دیر جاری رہا ہو اور پھر عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی ہو، یا ان کی کیفیت مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں مرقدنا، رکود کا معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف آرام گاہ ہی ہے کہ ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، یہ معنی تو ہم نے کیا ہے نا۔ قرآن پاک میں تو ہے کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، رکود میں تھے، یعنی کہ نیند کی حالت میں تھے، تو یہ آپ نے کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس کا معنی کیا وہ آرام میں تھے یا سارے سکون میں تھے، یہ معنی اپنی مرضی سے، رائے سے کیا جا رہا ہے نا۔ محدثین نے اس کا معنی یہ نہیں کیا، محدثین نے اس کا معنی قبریں کیا کہ ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا، وہ معنی لینا جو محدثین نے لیا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے معنی لے لے اور کہے کہ اس کا معنی یہ ہے لہذا میں اس کا یہی معنی